آپ اس تعریف کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں نا تو ذرا ہمت کیجئے گا. آپ نے الحکم پڑھا تھا, میں بھی الحکم پڑھوں گا. جڑا تھلے بہ کے کیسیاں کر رہے ہیں اتے آ جا کاکا, اتے آ, مزہ اتے آئے گا. ان دونوں میں سے ایک بھی رول ٹوٹا تو ختم نبوت ٹوٹے گی. کوئی پرانا نبی شریعت لے کر آ جائے پھر بھی یہ رول ٹوٹ جائے گا. کوئی نیا نبی شریعت کے بغیر بھی آ جائے پھر بھی رول ٹوٹ جائے گا. پوائنٹ سمجھ آئے؟ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشعراء ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعے سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیض یاب ہے۔ یہ چشمہ معرفت صفحہ 324 کا حوالہ ہے جو میرے پاس ہے، اور میری نبوت حضرت کی ذل ہے نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو ہر ایک کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ جی یہ اقتباسات پڑھنے کا صرف مقصد تھا کہ وہ جو ان کے دعویٰ جات ہیں ان کے جو اس کو سمجھنے میں دوستوں کو مدد ملے۔ صرف یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دوں، آپ ان پہ تحقیق اپنی کر لیں، اس کے بعد یہ یعنی آپ منصور بھائی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو سوال پوچھنے کا بھی ہم حق رکھتے ہیں یا بس اب کیا کریں، یعنی بات بدل دیں، کیا کریں؟ تو ساتھ بتاتے رہیں ہمیں. سو اگر تو اس سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی تو یعنی دو چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں منصور بھائی، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو اگر ہم نے بیان، جو چیزیں میں نے بیان کی اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو نہیں سمجھ آئی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی ہیں، بالکل ہیں، یہی تو پوچھ رہا ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے. جی جی اچھا، یہاں ایک بات کی گئی عبارت کے اندر مرزا صاحب کی، آپ نے جو پیش کی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ میں پہلی قوموں میں جس طرح نبی آتے تھے ویسا نہیں ہوں. یہ ایسا ہی لکھا پڑھا نا آپ نے؟ جی ہاں جیسے کہ جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، بالکل یہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جو پہلے زمانوں میں براہ راست جس طرح نبیوں کو ملی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی وہ یہ اس کہا گیا. میں خیال میں غلطی پر ہیں۔ ہاں جی بالکل ہاں ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا گیا. تو یعنی اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کو ایسی نبوت دی گئی ہے جو پہلے جاری نہیں تھی. جاری سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نبوت جاری ہے، آپ اجرائے نبوت کے قائل ہیں یا ختم نبوت کے؟ یعنی آسان لفظوں میں نبوت جاری ہے یا نبوت بند ہو گئی ہے؟ اگر آپ نے ان کا آگے بھی پڑھا سمجھا ہوتا کہ وہ انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے پھر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے تھوڑا سا وہ چیزیں نہیں، وہ میں سن چکا ہوں آپ سے، اور کئی بار وہ پڑھ بھی چکا ہوں میں. نہیں میں اس مثلا لیے میں آپ سے، کیونکہ میرا خیال ہے کیونکہ کہ دیکھیں جو چیزیں بات منصور بھائی، جو چیزیں بات آپ سننے سے ایک منٹ رکیے گا، ایک وہ منٹ صرف نکل رکیے جاتی گا. ہے ذہن ہاں سے۔ ٹھیک ہے، آپ نکال لیں، آپ نکال لیں اتنی دیر، کوئی بات نہیں. کیونکہ نکالنا منصور وہ بھائی ایک منٹ دیجیے گا، ذرا بات رکھنے دیں. منصور بھائی اصل میں چیز یہ ہے کہ جو عبارتیں آپ نے پڑھی ہیں یہی ہم پبلک کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پبلک کے سامنے بات کم از کم ہم رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز آپ نے پیش نہیں کی جس نے معاملے کو حل کر. دیکھیں عبارتیں کھول کر پڑھنا اس وقت اشد ضروری ہو جاتا ہے جس وقت معاملہ حل کرنا ہو. مسئلہ یہاں پر یہ پڑ گیا ہے کہ معاملہ تو حل نہیں ہوا، یہ بات وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. یعنی مرزا صاحب ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر میں نے آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھا ہے جس کے ذیل میں چند اور سوالات جنم لیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی تو ابتدائی طور پر یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کو جو نبوت دی گئی تھی
ان کے اپنے بقول کلیم کے بقول وہ پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی. نہیں، آپ جو بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں نے اس بات کو کہ کھولنے کے لیے کہ کس قسم کا ان کا دعویٰ ہے یا وہ کس کیا چیز وہ تاکہ دوستہ کا، اب دیکھیں جو میں نے پچھلا پڑھا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت ختم میرا سوال، میرا منصور بھائی میرا سوال نہیں سمجھے آپ پیارے بھائی. میرا سوال ہے کیا مرزا صاحب پتہ تب چلے گا نا مستقل، وہ بالکل میں اپنی بات پہ قائم ہوں، اس کے ریفرنسز بھی دوں گا اور وہ آپ خود جب جواب دیں گے وہ نکل آئے گی، چیز خود ہی نکلے گی، آپ دیکھیے گا تھوڑی دیر میں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نبوت یعنی کہ آپ کے بقول غیر مستقل، ناقص، ٹھیک ہے، ان غیر اصلی نبوت جو مرزا صاحب یعنی اصلی کے کانٹراسٹ میں تو یا اپوزٹ تو غیر اصلی آتا ہے، تو برا مت مانیے. تو غیر اصلی نبوت جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب وہاں جانے کو دی گئی تھی وہ پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی. کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ یہ وہ اس نبوت کا کہہ رہے ہیں، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے. آپ اس کو اب ناقص کہہ لیں، ان کی پیروی سے جو ملتی ہے. منصور بھائی میں اس کو سوال دوبارہ جو اپنا آپ مرضی آپ نام دوبارہ دیں. شاید میں سمجھانے میں ناقص ہوں تو میں آپ کو سمجھا پاؤں. یہ- دوبارہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں. نہیں، میں کیا جو نبوت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو دی گئی تھی کیا وہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی یا نہیں دی گئی؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ وہ نبوت ہے جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے، جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں. میں دوبارہ سوال منصور بھائی دوبارہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں آپ یہ کے لیے بتائیں کہ کیونکہ جو آپ نے آپ عبارت جب پڑھی تھی تو میں امید یہ کر رہا تھا منصور بھائی کہ آپ مسئلے کو حل کریں گے. میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیا مرزا، کیونکہ آپ نے عبارت پڑھی ہے میں اس جملے کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھنا آپ نے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں. تو آپ کو کہنے میں حرج مجھے نہیں لگ رہا کیوں حرج فیل ہو رہا ہے جبکہ آپ نے عبارت خود تھوڑی دیر پہلے اپنی زبان سے ادا کی ہے. کیا میں صحیح سمجھا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو نبوت دی گئی تھی وہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی؟ نہیں، وہ بتا رہے ہیں براہ راست جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے. اب اس میں مرزا میں دوبارہ منصور بھائی میں دوبارہ آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، جی اور یہ میں تب تک کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس کا جواب نہیں مل جاتا یا آپ سمجھ نہیں جاتے کہ معاملہ کیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اذان ہو گئی میری طرف، کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو نبوت دی گئی وہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی یا نہیں دی گئی؟ میں صحیح سمجھاؤں کہ نہیں دی گئی، یہ میں سمجھاؤں. اچھا، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ وہ خود اس بیان میں کیا فرما رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے؟ کہ میرا گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہے. یعنی میں صحیح سمجھاؤں نا کہ مرزا صاحب سے پہلے یہ نبوت کسی کو بھی نہیں ملی جو مرزا صاحب کو ملی ہے، یعنی جو جس طرح کی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ملی ہے اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی ہوئی. میں صحیح سمجھاؤں آپ کی بات سے؟ اس بارے میں دیکھا جا سکتا ہے کیا اس قسم کی نبوت کسی کو ملی ہے کہ نہیں ملی، یہ لیکن جو چیز وہ بیان کرے، جس چیز کا ان کا دعویٰ ہے وہ میں بیان اس ٹائم کر رہا ہوں. وہ کہہ تو رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میں اس عبارت سے یہ سمجھاؤں کہ نہیں ملی. آپ کہیں نہیں میں اس کے برعکس سمجھاؤں کہ ملی ہے، کچھ تو بولیں، کیونکہ عبارت سے دو نتیجے نکلتے ہیں، یا ملی ہے یا نہیں ملی. کیونکہ مرزا صاحب کا کلیم میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ جو نبوت مجھے جو ملی ہے نا یہ کسی کو بھی نہیں ملی ہوئی تھی. نہیں، یہ تو نہیں انہوں نے کہا، لیکن اگر آپ سمجھ رہے آپ تو میں اس پہ پابندی نہیں لگا سکتا، آپ جو مرضی سمجھیں. آپ کیا سمجھے ہیں؟ آپ کیا سمجھے ہیں کہ ملی ہے کسی کو؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نہیں ملی، میں یہ سمجھاؤں. آپ یہ سمجھے ہیں کہ مرزا صاحب سے پہلے یہ نبوت ملی ہے کسی کو؟ آپ یہ سمجھیں؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب آپ نے جو بات کی ہے، ہم نے دیکھیں منصور بھائی بات کو پیچیدہ کرنے کے بجائے نا اس کو سیدھا کرتے ہیں. دیکھیں ایک جملہ ہے جس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں
کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے یہ نبوت کسی کو بھی نہیں ملی جس طرح کی مجھے ملی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ غلط انہوں نے غلط یہ سمجھ رہے نہیں، ہیں. اس یہ کا دیکھیں، مطلب جی یہ دیکھیں غلطی یہاں پہ ہوتی ہے جب جی ہم اپنے الفاظ اندر ڈالتے ہیں. دیکھیں میں اس ٹائم وہی الفاظ لے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں ملی. یہاں پہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ملی، انہوں نے کہا گویا میں آپ ایسے کریں نے جی جو لوگ نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا جو پہلے زمانوں میں براہ جی جی راست وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں منصور بھائی، آپ جتنی بار بھی عبارت پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب ہم ہے نے جس طرح کی نبوت کا سن لینا ذرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب نے، اب میں چلیں دوسرے اینگل سے آپ کو سمجھاتا ہوں، امید ہے آپ وہ بات سمجھیں گے. اگر آپ واقعی سمجھنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں. یعنی مرزا صاحب یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے جس طرح پہلے انبیاء نبوت کا دعویٰ کرتے تھے. یہ صحیح ہے؟ صحیح سمجھاؤں؟ کچھ بتائیں تو صحیح نا منصور بھائی، مدد تو کریں میری. میں نے بتا دیا ہے کہ آپ منصور جو بھائی آپ منصور بھائی اس سوال کا جواب دیکھیں، دو چیزوں میں سے کسی کو تو چننا پڑے گا نا. دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسا موقف اختیار نہیں، نہ کرو جس کا تمہیں قرآن مجید پہ ابھی میں منصور بھائی، قرآن اب مجید نہیں، اپنے میں مرزا صاحب الفاظ کو ایڈ سمجھنے کی کرتا کوشش کر رہا جاؤں ہوں. یا آپ اپنے الفاظ ایسے کو اوہو منصور بھائی، میں آپ سے، میں اپنے سوال رکھ کے میں کہہ رہا ہوں دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آپ میری وضاحت کر دیں. میں نے جب اس طرح رکھا آپ نہیں اس کو سمجھ پا رہے تو میں نے اینگل چینج کر دیا ہے. یعنی مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس طرح پہلا نبی مستقل طور پر دعویٰ کیا کرتے تھے، میری اس طرح کی نبوت نہیں ہے. ٹھیک سمجھاؤں نا؟ جی ہاں ہاں زبردست. اس کا مطلب پچھلے نبیوں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ان کی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا نا، براہ راست نبیوں کو ملی. اب وہ کس چیز، وہ کچھ نبی آئے ہیں جو شریعت لے کے آئے ہیں، کچھ وہ شریعت ابھی نہیں. دیکھیں دو چیزوں میں فرق سمجھیں. شریعت تشریعی نبی اور غیر تشریعی ابھی زیر بحث نہیں ہے. ابھی مستقل نبی زیر بحث ہے. یعنی مستقل نبی اور غیر مستقل، اصلی اور غیر اصلی نبوت. اس میں ہم یہ سمجھیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ مستقل تھے، میں مستقل نہیں ہوں. یعنی میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس سے پہلے یہ نبوت کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، یا کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کو یہ نبوت ملی ہے. نہیں، میرا یہ انہوں نے نہیں ایسی میں بات. سمجھاؤں. ہاں جی. اب آپ جو بھی سمجھے ہیں، میں اس کو میں تو جو ہے اس پہ میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جو ان کا دعویٰ ہے میں نے اس کے متعلق آپ کو بتا دی. ان ہاں کا دعویٰ یہ کیا ہے؟ پہلے زمانوں میں ان کا دعویٰ دوبارہ رکھ دیں. ایسا کرتے ہیں دعوے کو ریفریش کر دیتے ہیں، دوبارہ دعویٰ جو ہے وہ دوبارہ رکھ دیں تاکہ پبلک کو پتہ اچھا چل جائے آپ کیا کا یہ تھا کہنا، آپ کا جو کہنا تھا کہ جی انہوں نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے ہی تھا؟ آپ نے یہ بات کی تھی؟ بالکل میرا دعویٰ ہے، بالکل. ہاں تو جی جی بالکل. یہ جو ہے، یہ جو میں نے آپ کو جو چار حوالے آپ کو پیش کیے ہیں، کیا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس کی تو مجھے آپ سمجھا ہی نہیں رہے، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں میں نے اب آپ مجھے یہ میں نے منصور بھائی، آپ مجھے اگر سمجھا دیں میں پوری ایمانداری کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار ہوں. ہاں جی نہیں دنیا میں اس وقت مجھے سن لے گی، 4-5 جتنے ہمارے لوگ ہمیں سننے والے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عامر بھائی میں نے اسی لیے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آیا تھا. میں آپ نے ایسے کریں منصور چار بھائی، حوالے آسان کر دیے. لیتے ہیں. منصور بھائی آپ نے اقتباس پڑھے، ہم نے ہمتن گوش ہو کر سنے. کیوں نہ ایک بار دعوے کو ریفریش کر کے رکھ دیا جائے کہ مرزا صاحب نے نبوت کے بارے میں دعویٰ کیا کیا ہے، تو پھر پبلک کو پتہ چل جائے گا میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ میں سمجھا نہیں پا رہا، یا آپ سمجھ نہیں پا رہے، یا سمجھا نہیں، کیا ہو رہا ہے. ایک بار فریش کر دیں. وہ پتہ کیا ہے، اس میں ہم صرف بحث کریں گے. آپ پروف نہیں کرنے کی بحث کوشش کریں گے کہ نہیں، آپ اللہ ٹھیک ہو، معاف کرے. میں پروف کرنے کی کوشش کروں گا میں ٹھیک ہوں. نہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. دوستوں سے آپ دیکھیں منصور بھائی، بھائی ہیں میرے، ایسی کوئی بات نہیں. میرا صرف مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اگر کہیں کوئی غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کو درست کر لیا جائے. تو درست کریں. منصور بھائی ایک منٹ رک جائیں ذرا، پلیز رک جائیں، پلیز آپ کی مہربانی. جس طرح خلوص آپ شو کر رہے ہیں نا، میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں میری بھی یہی نیت ہے کہ کچھ اس میں سے اگر ہم غلطی پر ہیں تو آپ سمجھا دیں، کیونکہ آپ جماعت احمدیہ قادیانیہ سے ہیں
آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ ان عبارتوں کو ہمیں سمجھائیں اصولی طور پر، ٹھیک ہے؟ آپ کے عقائد ہیں، آپ ہی زیادہ بہتر تشریح کر پائیں گے۔ میرا حق ایک سائل کا ہے، میرا سٹیٹس ایک سوال کرنے والے کا ہے، انکوائری کرنے والے کا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ منصور بھائی میں یہ سمجھا ہوں، میری درستگی فرما دیں، کیا میں یہ صحیح سمجھاؤں کہ نہیں؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں آپ نے عبارتیں پیش کیں، چار لوگ جب بیٹھتے ہیں، آپ یقیناً ٹک ٹاک پہ آئے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو یقیناً کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے، گپ شپ کے لیے آئے ہیں۔ کہ اللہ معاف کرے، نہ میں نے آپ کو کوئی گالی گلوچ کی، نہ آپ کر رہے ہیں، نہیں ایک دوسرے سے برادرانہ گفتگو چل میں رہی ہے۔ تو پلیز ایک بار دعویٰ جو ہے اس کو ریفریش کر دیں، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں میں تو غلط نہیں ہوں۔ ذرا ایک بار ریپیٹ کر دیں دعویٰ۔ جی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، یہ جو دوست نوٹ کر لیں اگر کسی نے کرنا ہے۔ رقم 10 جون 1905 صفحہ 2 کا حوالہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے یقین اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سلسلہ کو قائم کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے، میں کھل کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے۔ کھول کر جی جی کہتا ہوں کہ وہ جی جی شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہاں پہ انہوں نے واضح کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورا پڑھ دیں آپ۔ جی جی ختم جی جی سن نبوت رہے ہیں، کو ہمتن توڑتا گوشہ ہے۔ سن رہے ہیں۔ جی 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 یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا ہوں جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی نہ ہو۔ ہوں اب اس چیز کو کہ میرا خیال ہے کہ وضاحت کافی ہوگی، تو نہیں نہیں، وہ آگے مشق دیں تو کیے مجھ جائیں۔ سے وہ جی وہ بھی تو پڑھیں، وہ پڑھیں نا۔ میں جو دعویٰ ان کا مکمل تھا، جو آپ نے آگے بھی پڑھا تھا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے، مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ لوگ غلطی سمجھیں۔ یہ بھی تو مکمل بات کریں، مرزا صاحب کی پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں جی، وہ جو روحانی خزان جلد 22 صفحہ 154 کا حاشیہ ہے جی، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ جی آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر، اب یہ یاد رکھیے گا، میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں؟ دھوکہ کھاتے ہیں۔ کس چیز سے؟ نبی کا نام سن کر، اس میں میرے دعوے میں، اور خیال کرتے ہیں، اور یہ ان کا خیال ہے کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ لیکن وہ اس اس کا خیال مطلب اب خیال رکیے گا وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ ہاں زبردست، اب رکیے گا ایک منٹ منصور بھائی۔ اس کا مطلب یہ مرزا صاحب صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ پچھلے نبیوں کے دعوے کے مماثل نہیں ہے، میرا دعویٰ مختلف نبوت کا ہے، ایسا ہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں اردو میں بھئی آپ دیکھیں، میں پھر نتیجہ جب نکالتا ہوں، آپ سے تصدیق کروانے لگتا ہوں، آپ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کو خود بھی یقین ہے کہ نہیں ان باتوں پہ منصور بھائی؟ خود بھی آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ جی بالکل براہ مجھے تو لگ رہا ہے راست۔ آپ صرف پڑھ رہے ہیں، اچھا آپ کو خود بھی براہ سمجھ راست، نہیں ہے شاید منصور بھائی۔ اچھا آپ کے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو کون سی نبوت ملی ہے؟
तो भाई लेकिन दावा मिर्जा साहब का है, जब मैं खुदा ना खास्ता मेरी कोई बात ऐसी होगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा कि भाई मेरी मुराद क्या है। मिर्जा साहब दावा कर रहे हैं, मिर्जा साहब का इक्तबास पढ़ रहे हैं, आप अपनी खुशी से अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। आपने खुद कहा मुझे मौका देने का। मैंने 12 का पढ़ी। जैसे मैं सवाल पूछता हूँ आप फिर जैसे कहता नहीं है बंदा बच्चा भूल जाता है सबक, ऐसे क्यों मुझे लग रहा है? मैं माजरत चाहता हूँ। आप ऐसे ही समझ लें सर, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जो मैंने चीज़ें थी, मैंने जो आप बात कर रहे थे बराह रास्त वाली, मैंने उसके लिए ये 4 नहीं, विवाद मैंने फिर देखिए भी मैं अपने तो 4 तब मिनट में साबित बैठ के मैं आपकी इसी इबारत से मुस्तकिल नबूवत और मुस्तकिल नबी होना का दावा उनका साबित करूंगा। ये मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, सिर्फ आप मेरे साथ चलें इस इबारत को समझने में। आप तो मेरे साथ, मुझे दूसरे किसी हवाले की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैंने लैपटॉप खोला है ताकि मैं आपको कई और दर्जन हवाले जो हैं भर वो उसमें दिखा सकूं कि किस तरह मुस्तकिल नबूवत बनती है और मुस्तकिल नबूवत के लिए उन्होंने क्या क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। ठीक है, उसमें तकफीर कैसे काम करती है, उसमें शरीयत कैसे काम करती है, उसमें अज़ाब इलाही का है, ठीक है, शारक का काटना कैसे काम करता है। ये सारे तकरीबन मैं 10-12 के करीब आपको ऐसे रेफरेंसेस दूंगा जिससे पता चलेगा कि मुस्तकिल नबूवत क्या होता है। अच्छा, कलमा कैसे काम, उम्मत कैसे काम करती है, ये मुस सारी चीज़ें आएंगी। म जो सिर्फ ये जो है जो आप कह रहे मंसूर थे, भाई, मुस्कुल मंसूर नबी भाई का सिर्फ दावा है। मुझे, मंसूर भाई सिर्फ मुझे आपसे ये जानना है प्लीज़। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिंह फंस चुके हुए हैं। सिंह फंसने से मुराद ये है कि गाड़ी किसी किनारे चल नहीं रही और मंसूर भाई चाह रहे हैं कि वो जो उन्होंने बात रखी है उस पर तबसरा मजीद ना किया जाए। क्योंकि मैं जब वो इबारत पढ़ते हैं मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि मंसूर भाई आप मुझे प्लीज़ समझा दें, मगर वो न जाने क्यों मेरे सवाल पर जब मैं सवाल रखता हूँ तो उसके बाद वो कहते हैं आप बता दें आप क्या समझे। भाई मैं ये समझा हूँ जो रख रहा हूँ, अगर आप समझते हैं इसके बरअक्स है तो आप मुझे बता दें कि क्या ठीक है। देखिए दो चीज़ों में से एक चीज़ है मंसूर भाई। नंबर वन, देखिए ये इबारत पढ़ के दो चीज़ों में से एक चीज़ निकलती है। नंबर वन, मिर्ज़ा साहब का जो नबूवत का दावा था उससे पहले किसी को ये नबूवत नहीं मिली। यानी एक तो ये सूरत है, ठीक है, जिसको दूसरे एंगल से भी मैंने रखा, दूसरी सूरत समझने की, वो ये है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने किसी ऐसी नबूवत का दावा नहीं किया जो पहले अंबिया किया करते थे। मिर्ज़ा साहब का अपना एक अलग दावा था। ये दो चीज़ों में से अलग, यानी किसी तरीके से हम समझ सकते हैं मंसूर भाई। जी देखते हैं, क्या बताना था, मुझे सारी चीज़ें पढ़ के बता दी। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं उस पे के घोल के तो कुछ चीज़ बता नहीं सकता आपको कि नहीं मेरा ये जो जी जी मैं मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं। मैं आप खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं? बताएं, अभी पता चल अच्छा, जाता है कि ज़बरदस्त भैया ज़बरदस्त। यानी इसका मतलब ये आप है कि मिर्ज़ा अब मिर्ज़ा आप खत्म गुलाम अहमद नबूवत पे कादियानी। यकीन रखते हैं। अब इधर-उधर की बात नहीं करनी मेरा भाई। मैंने आपको काफ़ी बड़े प्यार से हर चीज़ को खोल के बताई। आप भाई आप थप्पड़ मार लीजिएगा मंसूर भाई, सवाल वही रहेगा। मैंने कहा कि मैं अब पता चलता है कि अभी आप किस नबूवत का, मेरा ये हर कि मैं ऐसा ना तो बंदा हूँ, तो ना ही मैं मतलब मैंने पहले आपको कहा मेरे भाई हैं। सिर्फ ये बात हो रही है, आप मेरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आप बस बताएं कि आप खत्म नबूवत पे आपका पूरा यकीन ठीक हो गया, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मंसूर भाई ने जो इबारतें पेश की थी ना, जी उसको छोड़िए। आपने बयान करना है। मैंने जो बयान मैं करना था बयान करने लगा हूँ, मुझे मौका तो दीजिए। मेरी तरफ से छोड़े कि मैंने क्या किया। मैंने आप अपना बताएंगे। ठीक है, मुझे मौका तो दीजिए। ठीक हो गया। दोस्तों इसका मतलब ये है कि मंसूर भाई जो हैं, जो इक़्तिबासात पेश किए थे, ये वो ना सिर्फ ये अब मिर्जा साहब को छोड़ दें। अब मिर्जा साहब को छोड़ दें, मुझे आपको समझना है। अब आप मिर्जा साहब को नहीं समझ पाए ना, मैंने जो तहरीरें पेश की हैं। अब मिर्जा साहब को छोड़ दें। अब आपने अपने अकायद के मुताबिक मुझे समझाना है कि आप क्या समझते हैं। ठीक हो जज़ाक गया, ठीक हो गया। नहीं दोस्तों, आपने देखा कि मंसूर भाई जो हैं, उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के जो इक़्तिबासात पेश किए थे नबूवत के तारुफ
کے بارے سب کے بارے میں اور جزیات کے بارے میں وہ نہ صرف یہ کہ مبہم تھے بلکہ ایک گنجلک آپ ان کو چھوڑیں سر، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری تشریح کریں جو میں یا ان کے اقتباس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب میرے نیچے ایک دو دوست لکھ رہے تھے کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں، تو میرا خیال کہ اب یہ پتہ بھائی نہیں میں کیوں انہوں نے منصور لکھا بھائی ہے اس طرح کی عبارت. تو مجھے منصور بھائی آپ مجھے پہلی بات کو کنکلوڈ ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو میں اگلی بات کی طرف جاؤں کیسے؟ مجھے کنکلوڈ تو کرنے دیں. میں نے یہی کہا نا کہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، نہ کہ میں نے یا میرے کیونکہ اس سے تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اب نہیں میں سمجھ آپ آئی، کا تو جب سمجھنا تک چاہتا سمجھ ہی ہوں نہیں آئی تو تاکہ میں آپ مجھے سے آپ کا پوچھوں گا. عقیدہ سمجھ آئے تو اچھا مجھے چلو میں موقع دیں، دیکھوں. مجھے منصور بھائی موقع تو دیں. آپ مسلسل مجھے ٹوک رہے ہیں، مجھے موقع نہیں دیا وہ جا رہا. اس لیے کہ آپ بار بار مرزا صاحب یا میرا موقف پیش کرنے کی کوشش کریں، اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے کو سمجھ افسوس نہیں اس آئی. چیز کا ہے ٹھیک منصور ہے، بھائی، مجھے اب اپنا منصور موقف. بھائی ہاں جی، جزاک ٹھیک ہے اللہ. جی، جزاک اللہ. منصور بھائی مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے سوالات پوچھ رہا تھا، اور مجال ہے منصور بھائی کہ آپ نے مجھ پہ شفقت فرمائی ہو کہ آپ نے میرے سوالوں کے جوابات مجھے عنایت فرمائے ہوں یا دو ٹوک طریقے سے میرے سامنے چیز رکھی ہو. افسوس منصور بھائی اس چیز کا ہے کہ آپ عبارت تو رکھتے ہیں، مگر عبارت سے اٹھنے والے پیچیدگیوں کے ان ببوکوں کو اور ان سوالات کے طوفان کو آپ اپنے رخ انور سے جناب دیکھتے بھی نہیں، ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرماتے. اس چیز کا البتہ مجھے افسوس ہے جو میں درج کروانا چاہ رہا ہوں. ذرا سن لیجئے، پھر میں اپنے موقف کی طرف آؤں گا. جو میرا موقف ہے اس کو رکھنا چاہوں گا، کوئی بات نہیں، جتنا ٹائم ہے. تو دوستو، آپ نے دیکھا منصور بھائی ہمارے بڑے پیارے قادیانی احمدی بھائی دوست ہے. انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے دعوی نبوت کے حوالے سے جو الجھنیں تھیں ان کو، اور ان بکھری ہوئی اور الجھی ہوئی زلفوں کو سنوارنے کی جو سعی لا حاصل کی، اس سے بجائے سلجھنے کے بات الجھ گئی اور معاملہ طریقے کا ہونے کے بگڑ بیٹھا. میرے چند بنیادی اور بڑے معصومانہ اور بڑے معقول اور بڑے مناسب سے سوال تھے جس پر منصور بھائی نے اپنی نظر کرم نہیں فرمائی. کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منصور بھائی اکیلے نہیں ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے دعوی نبوت ایک بنیادی مسئلہ ہے پیچیدگی کے اعتبار سے، جس میں جماعت قادیانیہ کے اندر فرقوں کی نیو بنیاد پڑ گئی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی لیے میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ آج تک جماعت قادیانیہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے دعوی نبوت کے مسئلے کو، اس پیچ کو حل نہیں کر پائی. آپ پڑھیں کتاب محمد علی لاہوری صاحب کی، اور ادھر سے پڑھ لیں بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب جو خلیفہ دوم ہیں، ان کی حقیقت النبوہ. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو لوگ ہیں. مرزا صاحب کی عبارتیں ہیں الامان والحفیظ. بنیادی موضوع ہے نبوت کا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا یا نہیں. آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا چیز تھی کیا نہیں. اب آ جاتے ہیں ہمارے معاملے کے اوپر. آپ نے ہم سے پوچھا تو آپ یہ سن لیں کہ میرا دعویٰ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنا دعویٰ رکھ رہا ہوں. میرا دعویٰ یہ ہے کہ ختم نبوت یا خاتم النبیین جو ہے، اس کے دو بڑے، ایک بڑا معنی ہے اور ایک چھوٹا معنی ہے. دو معنی بنتے ہیں، دو میننگز ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. ختم نبوت اور خاتم النبیین کا ایک مطلب یہ ہے، نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد بن عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و بارک وسلم پر ختم ہو گیا. ایک معنی یہ ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں. دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جتنے احکامات اب آنے تھے اور نبوت کے جتنے کمالات اب ہونے تھے، شریعت کے جتنے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی رہنمائی کے لیے فرمانے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئے. ان دونوں معنی کے کمبینیشن کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. آپ کا کوئی اس پہ اعتراض ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. تو
مطلب وہ شریعت والے بھی اور نبوت کے لحاظ سے بھی اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یہی کہہ رہے ہیں؟ اگر میں مطلب تمام کمالات ان پہ ختم ہو گئے تو اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، آپ کا یہی اگر میں صحیح سمجھاؤں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے۔ زبردست زبردست منصور بھائی. اچھا منصور بھائی، آپ کی طرح جواب دوں یا اپنی طرح دوں؟ ایمانداری کا جواب چاہیے یا جس طرح آپ پہ حسد کر رہے تھے ویسے دوں؟ اس چیز کا عامر حق بھائی آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے، سوال کرنے والا زبردست. تو اب اپنا دیکھیے گا، سوال رکھتا ہے، جواب ہاں، دینے والا اپنے رنگ اب میں آپ جواب دیکھیے گا دیتا منصور بھائی کہ آپ کے ہے۔ میرے سوال کے جواب میں آپ کیا کر رہے تھے اور فرق کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے گا. بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں، بالکل ٹھیک. نیچے سے لکما آ رہا ہے، سیانی ہتی اتے آ جاؤ، سیانی ہتی آپ ہی اتے آ جاؤ. منصور بھائی بالکل میرا یہی مطلب ہے کہ کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا، بالکل جی. یہ نیا نیا نہیں آئے گا یا وہ پرانا بھی نہیں آئے گا؟ مطلب جب کمالات اب اچھا اب سن لیں، اب سن لیں، ہاں اب اب یہ سنیے گا غور یہ سے. دینی بات ہو رہی ہے، اب نہیں نہیں، میں ہاس میں ہاس میں ہاس میں ہنس اس لیے رہا ہوں، سنیے گا ذرا غور تو کیجیے گا. ہاں جی، ایک منٹ رکیے گا. آپ میں ہنس پتہ کہ مجھے اتنا موقع تو دے، ارے یار میں جواب دینے لگا ہوں، بات پرانے کا بھی جواب دینے لگا ہوں. بات منصور کمپلیٹ بھائی، کر لینے دیں مجھے پلیز، مجھے منصور اتنا بھائی، حق تو دے کہ بھائی جی 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 کریں. آپ کو اتنا حق دوں، آپ کو اب فرق پتہ چلا جواب دینا کیا ہوتا ہے. نہیں آپ کو پتا تھا، یہ ہمارا جگر ہے الحمدللہ کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہاں بات کر رہے ہیں. جی کریں کریں بات کریں مکمل. دیکھیں میں نے آپ بول دیں جیسے مرضی، جو جواب بھی دینا ہے، میں نے جی آپ جی سے اس کو جواب دینے سے روکا نہیں ہے کہ بھی آپ اس طرح آپ نے پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کو پوچھنا بھی نہیں چاہیے مجھ سے، وہ آپ کا جی حق ہے. ہاں اس جواب سے میں مطمئن ہوں یا نہیں ہوں، وہ میرے پہ، میں نے تو آپ پہ بھی، ہاں، آپ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے. کم از کم جواب دینا چاہیے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جو کہ آپ نہیں دے رہے تھے. جی میں نے آپ کی بات ہوگی تو مجھے جواب دینے دینا. پرانے کے ہاں حوالے سے جی، آپ نے جو تو لقمہ ملا ہے سورۃ الہام کی وجہ سے، تو وہ مجھے جواب تو دینے دے اس کا. منصور بھائی دے دوں جواب پرانے کا؟ جی جی نیا جی بالکل نیا پرانا. نیا کا تو کلیئر ہو گیا نا آپ کو کہ میرا ماننا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. اب پرانے کا سن لیجیے. پرانے کا سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے خاتم النبیین اور ختم نبوت کی جو ڈیفینیشن پیش کی تھی نا، جو معنی پیش کیا تھا، اس میں اس چیز کا اظہار ہو چکا تھا اگر آپ پڑھتے. اور مزے کی بات بھی بتاؤں، مزے کی بات کہ یہ جو ڈیفینیشن میں نے پیش کی تھی آپ نے اس کا رد نہیں کیا. مجھے افسوس ہے کہ شاید آپ کمنٹس کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے میری بات کے اوپر منصور بھائی، مگر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. اب آپ سن لیں پرانے کے حوالے سے. جو خاتم النبیین کے دو معنوں کے کمبینیشن کے ساتھ، یعنی پلس یہ از اکول ٹو یہ فارمولا نکلے گا، ٹھیک ہے، یہ از اکول ٹو فارمولا، اس میں جواب آ چکا ہوا تھا. مثال کے طور پر خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوا تھا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. پلس نبوت کے جتنے احکامات، جتنے کمالات، شریعت کی جتنی تعلیمات، انسانیت کے لیے جتنی رہنمائیاں درکار تھیں وہ نبی پاک سے اب کسی قسم کا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوگا. یہ خاتم النبیین کے میں نے معنی کیے تھے، آپ نے صرف توجہ نہیں دی، اس میں جواب تھا. اب آ جاتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل انالیسس کر لیتے ہیں پرانے کے حوالے سے تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ جو فارمولا خاتم النبیین کا دو سٹیپ فارمولا میں نے رکھا تھا، اس کی چھننی کے اندر سے نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا میری ڈیفینیشن کے مطابق. البتہ نبی کے آ جانے سے یہ سلسلہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی دو شرطوں کی یا دو پلرز کی بنیاد پر ختم نبوت کا عقیدہ کھڑا ہے. نمبر 1، کوئی نیا نبی نہیں آنا چاہیے. نمبر 2، کوئی نئی شریعت نہیں آنی چاہیے. میری یہ ڈیفینیشن کے اندر تھا. میں نے آپ کو اس لیے بتایا خاتم النبیین کے فارمولے کے دو ایکویشنز نکلتی ہیں سامنے. سٹیپ 1، نمبر 1،
کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ مکمل ہو چکا. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, کوئی شریعت نہیں آئے گی. یہ دوسرا ہے. اس کا مطلب ان دونوں میں سے ایک بھی رول ٹوٹا تو ختم نبوت ٹوٹے گی, لہذا وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی پرانا نبی شریعت لے کر آ جائے پھر بھی یہ رول ٹوٹ جائے گا. کوئی نیا نبی شریعت کے بغیر بھی آ جائے پھر بھی رول ٹوٹ جائے گا. پوائنٹ سمجھ آئے؟ دوبارہ ایکسپلین کر رہا ہوں. میں نے جو تعریف رکھی تھی وہ 2 سٹیپس پر کھڑی تھی. کوئی پرانا نبی شریعت لے کر آ جائے ختم نبوت ٹوٹ جائے گی. کوئی نیا نبی شریعت کے بغیر بھی آ جائے رول ٹوٹ جائے گا, ختم نبوت ٹوٹ جائے گی. یہ ہے میری دلیل. اب آپ اس تعریف کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں نا تو ذرا ہمت کیجئے گا. آپ نے الحکم پڑھا تھا, میں بھی الحکم پڑھوں گا. یہ جڑا تھلے بہ کے کیسیاں کر رہے ہیں اتے آ جا کاکا, اتے آ, مزہ اتے آئے گا. اچھا جی, سوری, منصور بھائی کی بات آگے. اب منصور بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ اچھا نیچے بھی کوئی کچھ لکھ رہا ہے, میں دیکھ لوں کیا لکھ آپ؟ رہا حاشیہ حاشیہ تو لکھتے تھے نا مرزا صاحب بھی. جی منصور بھائی. ہے. عیسیٰ بھی ختم ہوئے یا نہیں, بس نبی پھر آ سکتا ہے. نیا کہاں لکھا ہے کہ نہیں آئے گا؟ اچھا اچھا, وہ کوئی نہیں یار, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਉਹ ਥੱਲੇ منصور ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ بڑے ਰਹਿਣ عرصے بعد بڑے عرصے بعد قادیانی دوستوں, منصور بھائی اصل میں میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ اہیر بھائی جانتے ہیں کچھ زمانہ ہی گزر گیا ہے کہ ہمیں بڑے زمانے بعد احمدی قادیانی دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے. تو بہت اچھا لگا ہے, بہت اچھا لگا منصور بھائی. جی منصور بھائی, آپ کو کوئی اعتراض ہے میری بات کے اوپر جو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے؟ اعتراض کریے ضرور. نہیں دیکھیں, ایک بات اعتراض نہیں ہوتا, اختلاف ہوتا ہے. اختلاف 2 بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے, اور آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم تو آپ بھائی سمجھتے ہیں. تو جب اختلاف ہوتا ہے تو اس کو جو چیزیں ہیں بیٹھ کے حل کی جاتی ہیں. جزاک اللہ. منصور بھائی چونکہ آپ یہ ضمنی بات کر رہے ہیں, میں صرف ایک چیز کہہ دوں, میرے پاس 3 سے 4 منٹ کوئی یہ غلط فہمی وہ کہ اذان ہوئی تھی, مجھے نماز کے لیے جانا ہے, تو 3 سے 4 منٹ میں اویلیبل ہوں کیونکہ میں اپنا موقف رکھ چکا ہوں. اگر کوئی آپ نے کنکریٹ قسم کی اور کوئی سالڈ قسم کی اس پر تنقید کی تو میں پھر کتاب کھولوں گا, ادروائز یہ ہے کہ میں زبانی کلامی بات کروں گا, اور 3-4 منٹ ہوں گے میرے پاس. جی چلو, مجھے آپ کی جو چیز سمجھ آئی اس میں کافی سارے میرے سوال ہیں. میں اس رکھیے سائڈ کو کوئی ایک رکھ دیجئے جو سب سے مضبوط اور سب سے اہم آپ رکھتے ہیں, کوئی ایک رکھ دیں جلدی سے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو اس کا مختلف خلاصہ نکالا ہے کہ نہ تو کوئی ایسا نیا نبی آ سکتا ہے کہ جو شریعت کے بغیر آئے, اور نہ کوئی ایسا نبی آ سکتا ہے جو پرانا ہو اور نئی شریعت لے کے آئے. تو یہ چیز آپ نے یہ جو لا نبی آبادی ہے اس میں کہ لکھا ہے نہیں آ سکتا, یہ بغیر شریعت والا نہیں, اس سے کیا مراد لا نبی آبادی؟ مجھے ذرا اس میں ذرا کھل کے بتائیں نا. لا نبی آباد میں تو مطلب کوئی نبی نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اکثر دوست یہ پیش کرتے ہیں لا نبی آبادی کہ نبی کوئی نبی نہیں. جی تو اس میں تو یہ نہیں ہے کہ یہ نیا یا پرانا, تو اس یا شریعت والا یا بغیر شریعت والا یا پہلا نیا یا پرانا. تو یہ جو آپ نے بات کی یہ میرے ٹوٹلی اوپر سے گزر گئی ہے کہ یہ آپ نے منطق کہاں سے لی ہے. زبردست. اصل میں نا میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے الحکم 1905 کی جو 30 دسمبر تھا جنوری تھا, مجھے تھوڑا بتا دیجئے گا, دسمبر میرے خیال سے ہے نا. اس کو چھوڑے, وہ تو دیکھیں مجھے موقع تو دیں سمجھانے کا, مجھے موقع تو دیں. 30 دسمبر تھا یا جنوری تھا منصور بھائی؟ وہ مجھے دیکھنا پڑے گا, پھر پیچھے جانا پڑے گا. 1 منٹ اوپن کر کے نا اس کی پہلی 4 لائنیں جو آپ نے پڑھی تھی نا وہ پڑھیے گا, اس کے اندر جواب ہے اس بات کا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. وہ وضاحت جہاں سے مرزا صاحب نے وہ وضاحت دی تھی نا وہیں سے میں نے لی ہے, چیک کریں ذرا. نہیں اس وہاں سے نہیں, آپ نے اپنی وضاحت دینی ہے مرزا صاحب. اپنی بہت اچھے یار منصور بھائی, ایسے نہ کریں, میں وضاحت اپنی وہیں سے دے رہا ہوں جہاں سے مرزا صاحب دے رہے ہیں. اب 1905 کے الحکم میں خود آپ نے لائنیں پڑھی ہیں